صفحہ نمبر 59 59 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پچھلے سبق میں مباہلے کا ذکر آیا تھا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند عیسائی لوگ آئے اور انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات کہنا شروع کر دی تھی کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا حصہ ہیں. اس پر مباہلے کی بات کی گئی تھی کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کے آؤ، اہل حق بھی اپنے اہل و عیال کو لے کے آئیں، اور پھر ہم اس طرح فیصلہ کریں. جب دلیل سے بات ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تو پھر یہ راستہ اپنایا جاتا ہے کہ اللہ سے پر فیصلہ چھوڑ دیں اور دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو فریق جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. لعنت کا مطلب ہے اللہ کا کوئی عذاب، جس کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے. اور اس کی تفصیل پچھلے سبق میں گزر گئی کہ وہ لوگ پہچان چکے تھے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی ہیں. اگر مباہلے کے لیے ان کے سامنے آ جائیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. ایک روایت میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ اس وقت مباہلے کے لیے تیار ہو جاتے تو ان کا کچھ بھی باقی نہ بچتا. ایک روایت میں ہے کہ سارے عیسائی ختم ہو جاتے، سارے نصارہ ہی مٹ جاتے، لیکن اللہ کو چونکہ منظور نہیں تھا اس وقت ان کا مٹانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک یہ سلسلے باقی رکھنے تھے تاکہ امت جد و جہد کرتی رہے.
اس لیے وہ مباہلے کے بجائے صلح پر آمادہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں امن دے دیں، صلح کر دیں، صلح کر دیں۔ آج کا جو سبق ہے اس میں زیادہ تر مضمون جو عیسائیوں سے متعلق، آگے بھی آ رہا ہے 2 رکوع مکمل، آیت پڑھتا جاؤں گا، ترجمہ کرتا جاؤں گا، جہاں تفسیر کی ضرورت پڑے گی، تفصیل کی، مضمون کی وضاحت کی، وہ میں کرتا رہوں گا، آپ قرآن پاک کی آیت پہ نظر رکھیں۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی دونوں ہیں، لیکن یہاں اصل مراد عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معنی۔ تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسی بات پر جمع ہو جائیں، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ اگر تم اختلافات چھوڑنے کو تیار نہیں تو جس حد تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ممکن ہو اس حد تک معاہدہ کریں۔ وہ یہ ہے کہ تم بھی یہ بات مانتے ہو اللہ کو کوئی شریک نہیں، اور مسلمان بھی یہ مانتے ہیں اللہ کو کوئی شریک نہیں، خالق و مالک، رب، کارساز، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا اللہ وحدہ لا شریک۔ تو آپ اس ایک کلمے پر جڑ جاتے ہیں کہ مشرکین مکہ تو توحید کے قائل نہیں، تم اور ہم توحید کے تو قائل ہیں، اب اختلاف تم کو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اور قرآن کی صداقت میں، تو توحید کا جو نقطہ ہے اس پر مجتمع ہو جائے۔ کون سے کلمے پر، کون سی بات پہ جمع ہوں؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یہ توحید ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چیز میں انسان بھی آ گئے، غیر انسان بھی آ گئے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، ایک دوسرے کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا نہیں سمجھیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ بات نہ مانے اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس نقطے پر آپ کے ساتھ جڑنے کو تیار نہ ہوں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے اہل ایمان تم کو چاہیے تم آخر میں بحث مباحثے کرنے کے بجائے اتنا کہہ دو کہ ہمارا مسلک اور مذہب تو یہ ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، تم کو ہم گواہ بناتے ہیں کہ ہم بحث و مباحثہ نہیں کرتے، اگر جڑ سکتے ہو اس ایک بات پہ جڑ جاؤ۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے غلط مطلب نکالا ہے اور وہ اتحاد بین المذاہب کے قائل ہیں۔ اتحاد بین المذاہب مستقل ایک موضوع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے مذہبوں میں جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ اچھی باتیں مشترک ہیں۔ مثلا جھوٹ ہر مذہب میں برا سمجھا جاتا ہے، سچ ہر مذہب میں مطلوب ہے۔ بدکاری، بے حیائی، ظلم و ستم ہر مذہب میں برا سمجھا جاتا ہے۔ تو انسانیت کے اصل ہنر، انسانیت کی اصل صفتیں تو یہی ہیں، لہٰذا ہندو ہندو رہے، مسلمان مسلمان رہے، سکھ رہے، عیسائی اور یہودی اپنے مذہب پہ رہیں، بدھسٹ اپنے مذہب پہ رہیں، جو چیز مشترک ہیں ہم اس پہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں اور ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگائیں۔ ساری دنیا کے مذاہب جو ہیں وہ ایک۔ یہ ذہن جو ہے یہ مسلمانوں کے بعض جدت پسند لوگوں میں بھی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مسلمانوں میں خود اختلاف ہے، اہل حدیثوں کا اختلاف حنفیوں سے، حنفیوں کا شافعی مالکی حنبلی سے، تبلیغ والوں کا جماعت اسلامی سے، دیوبندیوں کا بریلویوں سے، شیعوں کا سنی سے، کہاں اختلاف سے بچے ہو تم، لیکن چل رہے ہو پھر بھی ایک جھنڈے تلے۔ جب تم اتنے اختلاف کے باوجود ایک سائے میں چل رہے ہو تو پھر اللہ کو ماننے میں ہندو، اس سے پوچھو کون ہے خدا، وہ بھی انگلی اوپر کی طرف کرتا ہے، تم بھی کرتے، تو فرق کیا؟ تو جڑ جاؤ، کیوں اختلافات کرتے ہو؟ مذہبی اختلافات، قیامت آنے والی ہے، انسانیت کو بچاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مباہلے کی یہ صورت کہ ایک نقطے پر جڑ جائیں توحید پر، اور باقی کسی نقطے پر اگر نہیں جڑ سکتے تو فی الحال ایک پر جمع ہوں، یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی تھی کہ اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں سے آپ کہیں کہ تم اگر اس ایک نقطے پر بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھو، بات کرتے ہیں آگے کے لیے، کیونکہ توحید تمہارے دین میں بھی ہے، ہمارے دین میں، آخرت کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی۔
یہ مطلب نہیں ہے کہ تم توحید کے قائل ہو جاؤ، رسالت اور نبوت کو نہ مانو، قرآن کو نہ مانو، تب بھی جنت میں چلے جاؤ گے، یہ مطلب اس کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب تو کسی آدمی کا توحید پر ایمان لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اسی وقت معتبر ہے جب وہ قرآن پر بھی ایمان لائے، اور جب تک وہ اللہ کے رسول کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، اس کی آخرت پر ایمان اور اللہ کی ذات پر ایمان اور توحید کے قائل ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ تو کافر ہے۔ ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا کفر ہے، اور حلال چیزوں کو حرام سمجھنا، حرام کو حلال سمجھنا، یہ بھی کفر ہے۔ یہ شریعت کا مقام صرف پیغمبر کو حاصل ہے، وہ کس چیز کو حلال کہے، کس کو حرام۔ لہٰذا یہ جو اس زمانے میں ایک ذہن چل گیا ہے نا، خطرناک ذہن، یہ جہالت کی وجہ سے ہے، اور ان لوگوں نے دلیلیں قرآن سے ہی پکڑی کہ دیکھو یہودی اور عیسائیوں سے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آؤ توحید پر جڑ جاؤ۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ تم صداقت قرآن کی نہ تسلیم کرو، نبی کی نبوت کا انکار کرو، صرف توحید پر جڑ جاؤ، یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس وقت قضیہ جو چل رہا تھا وہ قضیہ اس پر تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ اختلاف صرف ان کو شرک اور توحید کے سلسلے میں تھا۔ قضیہ تو اس وقت اللہ کے رسول کی مجلس میں یہی چل رہا تھا نا، ابھی تو نبوت اور رسالت پر بات ہی نہیں پہنچی تھی کہ جس وقت وہ لوگ جو حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے آ کر اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق مشرق کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھی۔ آپ کو واقعہ یاد ہے نا، پچھلے سبق میں آیا تھا، مباہلے کا جہاں ذکر ہے، تفصیل نہیں آئی تھی۔ مسجد نبوی میں کچھ لوگ داخل ہوئے، عیسائیوں کا ایک وفد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کے فارغ ہو گئے تھے، وہ داخل ہوئے تو ان کی بھی نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے مسجد نبی میں مشرق کی طرف منہ کر کے نماز، قبلے کی سمت کو نہیں بنایا بلکہ مشرق، چاند سورج چڑھتے سمت کو، حالانکہ وہاں جو ہے وہ مشرق اور جنوب شمال میں قبلہ ہے، مشرق مغرب وہاں ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں یہ جنوب شمال ہے، یعنی اس سمت کو چھوڑ کے اس سمت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہیں آتے ہی بحث شروع کر دی، اور یہ بحث اس پر شروع کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا اللہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کو اختیارات حاصل ہیں، وہ عیسائی قوم کو بچا لیں گے، اور وہ اور ان کی ماں حضرت مریم، یہ دو اور اللہ تین مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں اقانیم ثلاثہ، یہ عیسائیوں کا مذہب ہے۔ اقانیم ثلاثہ کا مطلب ہے خدا کتنے ہیں؟ تین، لیکن تین الگ الگ خدا نہیں ہیں بلکہ تین مل کر ایک خدا ہیں۔ یہ ایسا ان کا عقیدہ، یہ عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تین کو الگ الگ خدا ماننے کو تیار نہیں ہے، اور تینوں کو ملا کر پھر یہ نہیں کہتے کہ یہ تین مل کر خدا بنے، کہتے ہیں یہ تین مل کر ایک ہو گئے پھر خدا بنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب سمجھ میں نہیں آئے گا یہ پورا، بس آپ فی الحال اتنا سمجھ۔ تو چونکہ مسئلہ یہ تھا تو قرآن نے یہ دعوت دی تھی کہ تم کیا بکواس کرتے ہو، تم اپنی کتابوں میں دیکھو، تمہاری کتابوں میں تورات اور انجیل میں کیا لکھا ہے، وہاں بھی تو یہی بات لکھی ہوئی ہے جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک نہیں ہے بلکہ صرف توحید۔ تو آؤ اس نقطے پر جڑو پہلے، اس کے بعد جب تم اس پہ جمع ہو سکتے ہو جو تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں۔ تم تو ابھی اپنی کتابوں کا انکار کر رہے ہو، تم تو کافر ہو اس لیے کہ تمہاری کتاب انجیل جو کہہ رہی ہے تم اس کو ماننے کو بھی تیار۔ جب اس پہ جڑ جاؤ گے اس کے بعد نبوت پہ بات کریں گے، جب نبوت پہ بات ہوگی پھر قرآن پہ بات ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اتحاد بین المذاہب یعنی مذہبوں کو آپس میں جوڑ لینا اس طرح کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور ہندو مسجد میں آ کر اپنی عبادت کر سکتا ہے، مسلمان مندر میں جا کر اپنی عبادت کر سکتا ہے، مسلمان جس طرح مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جاتا ہے ہندو بھی جا سکتا ہے۔ جب ہندوؤں نے اپنے عقیدے کے مطابق جو مذہبی مقامات ہیں ان کے وہاں جانے پر مسلمانوں کو کوئی پابند نہیں بنایا، جو مسلمان جانا چاہے جا سکتا ہے، تو مسلمان کیوں پابند بناتے ہیں؟ ان کو بھی جانے دیا جائے، شاید وہاں جا کر یہ اسلام قبول کریں۔ کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو اس آیت کے سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب کبھی ایسا بحث و مباحثہ ہو جائے تو قرآن نے ایک طریقہ بتلایا کہ دلائل سے بات پیش کرو، مان جاتے تو ٹھیک، مباہلے کی بات کرو، نہیں مانتے تو اس کے بعد ان کو بھائی ہم بحث نہیں کرتے، بس اب ہم تم کو ایک بات کہہ دیں کہ ہمارا یہ مسلک ہے، ہم تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں، تم کو گواہ بناتے ہیں، کل قیامت میں بھی یہی کہنا، بس بات ختم۔ اس سے آگے بحث و مباحثہ مطلب ہی نہیں ہے بحث کا۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تمہاری خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی یہ ہے، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی، مکہ کے مشرک کہتے تھے ہم ابراہیمی،
اور اس کا مقصد یہ تھا، وہ یوں کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے ابراہیم عیسائی تھے۔ مکہ کے مشرک کہتے تھے ابراہیم یہی تھے جو ہم کر رہے ہیں، بتوں کی پرستش۔ تو اللہ پاک فرماتے کیوں جھگڑتے ہوئے اس موضوع پر، کیا بحث و مباحثہ اور حجتیں کرتے؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل، حضرت ابراہیم پہلے، سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ کے سینکڑوں سال بعد حضرت عیسیٰ آئے۔ تو جب حضرت موسیٰ تھے ہی نہیں، ان کی کتاب تھے ہی نہیں، یہودی قوم تھی نہیں، تو حضرت ابراہیم پہلے ہی کیسے یہودی بن گئے؟ حضرت عیسیٰ بہت بعد میں آئے، تو جب اس زمانے میں نہ حضرت عیسیٰ کہیں تھے، نہ ان کی قوم نصارہ تھی، نہ اس زمانے میں انجیل تھی، تو حضرت ابراہیم کو تم کس بنیاد پر کہہ سکتے ہو کہ وہ عیسائی؟ بکواس ہے یہ بہتان ہے پیغمبر پر۔ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں؟ یہ تو بے عقلی کی بات ہے نا، کہ اس دور کی جو بات ہے، اس دور کا جو واقعہ ہے، اس دور کے جو حالات ہیں، ان سے آج سے 100 سال پہلے اس دنیا سے جانے والا آدمی واقف ہی نہیں، اس کے ساتھ کیسے اس واقعے کو جوڑ سکتے ہیں، اس ماحول کے حالات کو؟ اس سے معلوم ہوا یہ بے وقوفی اور بے عقلی کی باتیں ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے ہا انتم ہاؤلائی، تم وہی ہو، تم تو کون؟ وہی گندے لوگ ہو تم، حاججتم فیما لکم بھی علم، جس کا تم کو پتا تھا، تم نے تو اس میں ہی غلط بیانی کی۔ کس کا پتا تھا؟ اس کا پتا تھا یہودیوں کے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اور عیسائیوں کو پتا تھا حضرت عیسیٰ اللہ کے، یہ تو ان کو پتا تھا نا۔ یہ معلوم تھا کہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں، اور یہ معلوم تھا کہ تورات و انجیل اگر اللہ کی کتابیں ہیں تو ان میں تبدیلی کا حق کسی کو، یہ باتیں ان کو معلوم تھیں، پھر بھی انہوں نے ان کے خلاف کیا کہ یہودی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا نبی نہیں ہے، اور عیسائی کہتے تھے موسیٰ اللہ کا نبی۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود، آیا نا پہلے بارے میں، یاد ہے؟ کہتے تھے یہ کوئی مذہب ہی نہیں، حالانکہ جانتے تھے یہ مذہب ہے۔ تو جس چیز کا پتہ تھا اس میں ہی غلط بیانی اور بحث مباحثہ کرتے رہے ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو نالائکو جس چیز کا تم کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیوں بحث کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم کا تو تم کو پتہ ہی نہیں، وہ تو بہت پہلے گزر گئے تھے۔ تم تو اپنے نبیوں کی بات جو ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں مانتے، حالانکہ اس بارے میں تو تم کو علم بھی دیا گیا، اپنی شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں کہاں پہنچ گئے تم کہ وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، گویا یہ تمہاری بے علمی ہے۔ تو ایک پہلی آیت کے آخر میں فرمایا لا تعقلون، اس میں فرمایا لا تعلمون، اس سے پتہ چلا نہ عقل ہے نہ علم۔ حالانکہ کتابوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس علم بھی تھا اور عقل بھی تھی، اسی وجہ سے یہودیوں اور عیسائیوں کی عزت تھی کہ یہ صاحب عقل اور صاحب علم ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی عقل سے فائدہ نہ اٹھائے اور اپنے علم کو غلط استعمال کرے تو قرآن کی زبان میں اس کا علم علم نہیں ہے، جہالت ہے، اور اس کی عقل عقل نہیں ہے، بلکہ فطور اور پاگل پن ہے۔ لہذا جو لوگ آج اس دور کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اسلام میں ان کو کمزوریاں نقائص نظر آتے ہیں اور وہ بھونکتے رہتے ہیں، جیسے ابھی وسیم رضوی بھونکا ہے، ایسے دیوانے اور ایسے مجنون قسم کے لوگ ہمیشہ پاگلوں کی طرح، پاگل کتوں کی طرح بھونکتے رہیں۔ یہ ان لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے کہ ان کو قرآن میں یہ عیب اور نقائص نظر آئے، اصل میں دماغی فطور ہے، یہ جہالت ہے۔ ورنہ قرآن جو ہے یہ امن کا پیغام ہے، ہدایت کی کتاب ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس کے اندر ایسا مضمون کیسے آ سکتا ہے جس میں فتنہ اور فساد ہو؟ اصل میں قرآن سے واقف نہیں ہے، اور اس قرآن سے ناواقفیت کی بنیاد پر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے چلا آیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیہ، حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے، کیونکہ اس زمانے میں یہودی قوم تھی ہی نہیں۔ ولا نصرانیہ، عیسائی بھی نہیں تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں عیسائی قوم تھی ہی نہیں، لہذا دونوں کا دعویٰ باطل تھی۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تھے تو کیا تھے؟ حنیف۔ حنیف کا مطلب ہے یہودیت اور عیسائیت کی گندگی سے پاک تھے، یک طرف، یکسو۔ حنیف کہتے ہیں اصل میں اس آدمی کو جو حشو و زوائد سے ہٹ کر سیدھے راستے پر چلے، ذرا بھی دائیں بائیں نہ ہو۔ تو دین اسلام کو حنیفی دین اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں افراط و تفریط نہیں ہے۔
یہ ایک ایسا دین ہے، ایسا راستہ ہے کہ اس کے ماننے والوں کو کہا گیا ہے امتن وسطا، امت اعتدال والی امت۔ مسلمہ سے مراد یہاں مسلمان نہیں ہے، مسلمہ سے مراد ہے یہاں فرما بردار، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، اور تم سارے نافرمان ہو اللہ کے، تو پھر کیسے حضرت ابراہیم کی نسبت اپنی طرف کرتے ہو؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ یہ جواب ہو گیا مکہ کے مشرک۔ مشرک کہتے تھے وہ ہم میں سے ہیں، یہودی کہتے تھے ہم میں سے ہیں، عیسائی کہتے تھے، اور مسلمان کہتے تھے ہماری نسبت ہے۔ قرآن نے منع کر دیا، ما کان ابراہیم یہودیہ، یہودی تھے ہی نہیں، ولا نصرانیہ، نصرانی بھی نہیں تھے، وما کان من المشرکین، مشرک بھی نہیں تھے۔ اب کیا؟ اب ایک ہی جماعت رہ گئی، مسلمہ۔ قرآن نے کہا وہ مسلم تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح مسلمان تھے، حضور کی امت میں تھے، نہیں۔ یہاں مسلمہ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے پکے فرما بردار تھے، اور پکی فرما برداری ہی اس امت کو نصیب ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ امت جس طرح کی فرما بردار ہے اپنے عقائد اعمال میں اللہ کی، یہ نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے 17ویں پارے کے آخر میں فرمایا گیا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم اپنے باپ ابراہیم کی جماعت ہو، اور ابراہیم نے ہی تمہارا نام، ایک تفسیر اس کی ہے جو میں کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم نے ہی اس امت کا نام کیا رکھا ہے؟ کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی نا، وجعلنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ میری ذریت میں، میری اولاد میں ایک امت ایسی بنا مسلمہ، جو مسلمان۔ اللہ نے یہی نام رکھ دیا اس امت کا، مسلمان، امت مسلم۔ انا اولى الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب اپنے عقیدے، نظریے اور عمل کے اعتبار سے وہ لوگ تھے الذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی اتباع کی۔ حضرت ابراہیم کے مشن اور ان کے طریقے کے سب سے زیادہ نزدیک کون لوگ ہیں؟ نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مکہ کے مشرک۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ تھے جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت ابراہیم پر ایمان لائے، ایک تو وہ جماعت۔ دوسرے وہذا النبی، اور یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین آمنوا، اور جو اس نبی پر ایمان لانے والے ہیں، ان کا بھی تعلق کس کے ساتھ ہے؟ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا والی ہے، محافظ ہے، وہ جس کی چاہے حفاظت فرمائے، جس طریقے پر چاہے جس کو استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے اسی امت کو یہ نصیب فرمایا ہے کہ وہ زیادہ حق پر باقی رہے، قائم رہے، جمی رہے، ڈٹی رہے۔ یہودی اور نصارہ جو ہیں یا مشرکین، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، لہٰذا وہ سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ اب ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ شریر لوگ ہیں، ان کے بحث و مباحثے کا مقصد حق قبول کرنا نہیں ہے۔ کبھی کبھی آدمی سوال اس لیے کرتا ہے کہ اس کو سوال کر کے جواب مطلوب ہے تاکہ اس کا جہل ختم ہو، جہالت۔ کبھی انسان سوال اس لیے کرتا ہے تاکہ سامنے والوں پر میرا علمی روب پڑے کہ دیکھو جی کتنا بڑا سوال کیا ہے اس نے۔ کبھی سوال اس لیے کرتا ہے کہ میں سوال کروں گا جواب نہیں دے سکے گا، سامنے والے کو ذلیل کرنا، کبھی اپنی عزت، کبھی سامنے والے کو کی ذلت میں۔ اور کبھی سوال اس لیے کرتا ہے آدمی کہ نہ مجھ کو اپنی عزت کرانا مقصود ہے، نہ اس کو ذلیل، اس کو بہکانا مقصود ہے، اس کو گمراہ کرنا ہے، اس کو اس کے طریقے سے ہٹانا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا۔ اور یہ آج کا دور ہے، پھر وہ دور چل گیا، وہ تلک الایام نداولها بین الناس، چوتھے پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم حالات گھما پھرا کر لوگوں پر لاتے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے آج ایک بادشاہ ہے، کل وہ گدھا ہے، آج امیر ہے تو کل فقیر ہے، ایسے ہی آج کوئی ایمان والا ہے تو کل بے ایمان ہے۔ ایمان کا امتحان ہوتا ہے، وہ حالات پھر شروع ہو گئے۔ اللہ ہماری نسلوں کی پوری امت کی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت تو یہ چاہتی ہے لو یضلونکم، کہ وہ تم کو گمراہ کر دے، وما یضلون الا انفسهم، وہ اپنے آپ کو ہی گمراہی میں بڑھا رہے ہیں، خود تو وہ گمراہ ہیں لیکن وہ ایمان والوں کو گمراہ کرنے کا جو مشن چلا رہے ہیں نا، اس سے ایمان والے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی صحابہ وہ تو گمراہ نہیں ہوں گے، ان کے بارے میں تو گارنٹی ہے۔ باقی کسی کے بارے میں گارنٹی، میرے آپ میں سے کسی مولوی صاحب، مفتی صاحب، امام صاحب، کسی کی گارنٹی نہیں ہے، کس پر کب زد پڑے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور کب دین سے منحرف ہو جائے کچھ نہیں پتا۔ اس لیے ہم لوگ خطرے میں، ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی، اپنے اہل ویال کی ایمان کی حفاظت کی فکریں کریں۔ اگر فکر کریں گے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا، فکر نہیں کریں گے تو پھر حالات آئیں گے تو اس وقت جمنا بڑا مشکل ہے۔ جب قرآن حدیث پاک میں آیا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیے، نصیحت مختصر ہو لیکن ایسی ہو کہ اس کے بعد پھر مجھے کسی دوسری نصیحت کی ضرورت۔ آپ نے فرمایا قل
آمنت باللہ ثم استقم، یہ نصیحت فرمایا تم یوں کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر کہہ کے اس پہ جم بھی جانا. یہ ہے اصل نصیحت. آمنت باللہ کہنا آسان ہے، جمنا مشکل. یہ پہلے پارے میں بھی آ گیا تھا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، یاد ہے آپ کو کہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے، بہت سارے لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں لَوْ يُضِلُّونَكُمْ کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں. مکہ کے مشرک بھی یہی چاہتے تھے، یہود و نصارہ بھی یہی چاہتے تھے، اور اب تک یہی چاہ رہا ہے عالم کفر کے مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیا جائے، پھر وہ ہماری طرح بن کر رہے ہیں، پھر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور الزام لگاتے ہیں وہ مسلمانوں پر، کہتے ہیں مسلمانوں کی کتابوں کے اندر دیکھو فلاں فلاں آیت جو ہے اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جوڑ نہیں ہو سکتا، اس میں یہ ہے کہ کافروں کو دوست نہیں بنایا جا سکتا، اس میں یہ ہے کہ کافروں کو جہاں ملے مار دو، قتل کر دو. قرآن پاک کی آیات کا مضمون ہے لیکن غلط انداز سے پیش کرتے ہیں. وہاں مضمون کیا ہے، حالات کیا ہیں، کن حالات میں شریعت نے یہ اجازت دی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں، چھوٹا سا حصہ بیان کیا اور پھیلا دیا. حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان حکومت وجود میں آنے کے بعد انہوں نے کافروں اور مغلوبوں کے سامنے 3 راستے رکھے. سب سے پہلے اسلام قبول کر لو، کرتے ہو تو ٹھیک، نہیں کرتے ہو تو ہم جبر نہیں کریں گے، اپنے مذہب پہ رہنا چاہتے ہو رہو، امن کے ساتھ رہو، معاہدہ کر لو کہ شرارت نہیں کرو، ذمہ بن کرو، ٹھیک ہے جو چاہے کرنا ہے کرو. وہ بھی نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد جنگ کے لیے تیار رہو. یہ تیسری صورت ہے. اور اگر جنگ ہی پر تیار ہو جائیں تو حدیث میں ہے عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جنگ کی حالت میں بھی بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، معذوروں مجبوروں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کی کھیتی نہیں جلانا، باغات نہیں کاٹنا، ان کے مال مویشیوں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ قتل نہیں کرنا. تو میدان جنگ میں ہے بس ان سے لڑنا، یا کمک آ رہی ہے پیچھے سے ان سے مقابلہ. اور وہ بھی یہ نہیں کہ سب کو ہی ختم کر دینا ہے، نہیں، جب وہ بیچ میں ہی امن کی بات کہیں تو ہتھیار رکھ دو. 10ویں پارے میں تفصیل آ رہی ہے. وما یضلون الا انفسهم، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں. اپنے آپ کو کیا گمراہ کریں گے، وہ تو پہلے سے گمراہ ہیں. اپنے آپ کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گمراہی کے، مسلمانوں کی گمراہی کے منصوبے بنا بنا کر اپنا کفر مضبوط کر رہے ہیں. وما یشعرون، اور ان کو عقل اور شعور ہے نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود اقرار کر رہے ہو، تم خود گواہ. اللہ کی آیتوں کا انکار کس چیز طرح کیا؟ انہوں نے انجیل کا اور تورات کا انکار کیا. ایک مطلب تو یہ ہے آیت اللہ کا انکار کا مطلب کہ انجیل کا انکار کیا. عیسائیوں نے انجیل میں لکھا ہوا ہے صاف کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، ان کی یہ علامت ہوں گی، ان کو نبی ماننا ہے. اور تورات میں بھی لکھا ہوا ہے. اب جب وہ حضور کو نبی نہیں مان رہے تو کس کا انکار کر رہے ہیں؟ ایک مطلب یہ ہے وانتم تشہدون، تم خود اقرار کرتے ہو کہ تورات و انجیل اللہ کی کتاب ہے، اور پھر اس کا کیا کر رہے ہو؟ ایک مطلب. دوسرا مطلب ہے اے اہل کتاب، تم اللہ کی اس آیت جو قرآن میں آ رہا ہے اس کا انکار کیوں کر رہے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو. گواہ کیا؟ تمہارا دل کہتا ہے کہ حق ہے. سمجھ میں آ گئی دوسری تفسیر. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم کیوں حق اور باطل کو آپس میں خلط مل کرتے ہو، کیوں ملاتے ہو؟ حق اور باطل کو ایسے ملا دینا کہ سمجھ میں نہیں آئے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وتکتمون الحق، اور حق کو تم چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ پہلے پارے میں تفصیل آ گئی، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. اس کی تشریح وہاں آ چکی ہے کہ جہاں تورات اور انجیل پڑھتے پڑھتے وہ مقام آ جاتا تھا جس مقام پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قرآن کی صداقت کا ذکر، توحید کا بیان، وہاں انگلی رکھ دیتے. وہاں انگلی رکھ دیتے. انگلی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بیان ہی نہیں کرتے، چونکہ عام لوگ تورات و انجیل پڑھ نہیں سکتے تھے. چند لوگ تھے جن کا اجارہ تھا تورات و انجیل، جو وہ کہہ دیتے تھے لوگوں کو وہی ماننا پڑتا تھا. اس سے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لوگ وہ سمجھتے تھے شاید مسلسل کتاب پڑھ رہے ہیں اور کہیں بھی ذکر نہیں. یہ حق کو چھپانا یہی ہے. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اہل کتاب میں سے ایک جماعت کی بد حرکت کا ذکر ہے. وہ یہ ہے کہ منافقین مدینہ نے آپس میں مشورہ کیا، کچھ لوگوں نے،
کہ چلو مسلمانوں کو بہکانے کی باقی صورتیں تو ناکام ہو گئی، ایک صورت آج سمجھ میں آئی اور ایسی زبردست صورت ہے کہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو مسلمان دین چھوڑ دیں گے. اور وہ صورت یہ ہے کہ بڑے بڑے جو یہودی علماء ہیں نا، یہودی بڑے بڑے نام آور لوگ، چودھری قسم کے لوگ جن کی مدینہ میں چلتی ہے، تم لوگ سب جاؤ صبح سویرے سویرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھائیے. تو جا کر کلمہ پڑھ لو اور دن بھر رہو انہیں کے ساتھ، نمازیں پڑھو، حضور کی مجلس میں رہو، بات چیت کرو. اور شام جب آئے نا کہو نہیں بھائی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ دین صحیح نہیں ہے، ہمیں اپنا دین یہودی ٹھیک ہے، ہم بنتے ہیں، اور وہاں سے نکلو. جب تم ایسا کرو گے تو مسلمان سوچیں گے کہ یہ تو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ مسلمان ہوئے اس کا مطلب ہے یہ متعصب نہیں ہے، یہ دل سے مسلمان ہوئے. پھر عالم تھے، انہوں نے دن بھر دیکھا، ان کو اس مذہب میں کچھ کمزوری نظر آ گئی ہے، اسی لیے انہوں نے یہ مذہب چھوڑ دیا. جب ان کو سمجھ میں آیا تو کچھ نہ کوئی گڑبڑ ہے، لہٰذا وہ بھی مذہب اسلام چھوڑ. یہ کیسی چال، کیسے کیسے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کی گئی، اور یہ سب کچھ قرب قیامت میں اب ہوگا اور ہو رہا، لیکن ہمیں ابھی فکر، ہمیں پتہ بھی نہیں حالات کا. اور ساتھ ہی کہتے تھے لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، یاد رکھو بات تو ماننی ہے دل سے کس کی، صرف اسی کی جو یہودی ہو، جو عیسائی ہو، ان کی تو بات ماننی نہیں. البتہ زبان سے اقرار اظہار کر لینے میں کیا حرج ہے. ہمارے اقرار اور اظہار دین ایمان میں مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو کسی طرح ہم شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں. کیوں ہوگا یہ صرف اس لیے ہے کہ حسد کی ایک بیماری ہے کہ جو نبوت کا سلسلہ یہودیوں میں تھا، بنی اسرائیل میں، یہ قریش میں عربیوں میں چلا گیا. جو کتاب اللہ نے ہم کو دی تھی اس کے مقابلے میں اللہ نے ایک نئی کتاب کیوں دے دی؟ بس اس درد کی وجہ سے یہ پیچ و تاب ہے، اور اس کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسلام کو ختم کریں، اور اس کو ختم کرنے کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ہٹانے کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی، حملے کیے، زہر کھلائے، جنگوں میں اتارا، زخمی کیا، لیکن کوئی تدبیر کارگر. اب یہ سازش چلائی کہ کسی طریقے سے مذہب میں شکوک و شبہات پیدا کرو تو کم از کم کچھ طبقہ تو ہٹے گا. جب 100 میں سے 2 ہی ہٹ جائیں گے باقی 98 بھی پریشان. اس وقت ساری دنیا کے اندر اسلام کے متعلق یہی محنت چل رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ تلوار سے، بندوق سے، گولے سے، ہتھ گولے سے کام چلنے والا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اینٹ پتھر لے کر نکل آتے ہیں. لیکن مسلمانوں کی نئی نسل دین سے بالکل ناواقف ہے، ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دو، بس پھر یہ رہیں گے نام کے، اور باقی سب ہمارا ہی کام، اور ہو بھی رہا ہے ہمارے سامنے حالات. کان کی بالیاں جو امیر کبیر نے نکالی تھی نا، وہ دوبارہ جوانوں کے کانوں میں آئی کہ نہیں؟ کڑے آ گئے کہ نہیں؟ گلے کے داغے آ گئے کہ نہیں؟ سکن ٹائٹ لڑکیوں نے پہننے شروع کر دیے کہ نہیں؟ بال کٹ کرنے شروع کیے کہ نہیں؟ باپ نہیں کہہ سکتا بیٹی کو کہ سینہ بند کر، باپ نہیں کہہ سکتا بیٹی کو کہ تو میری بیٹی ہے، میری عزت ہے، تو یہ لباس پہن کے نکل کیسے رہی ہے باہر. باپ نہیں کہہ سکتا ہے اپنے جوان بیٹے کو کہ تو نے یہاں سے داڑھی کاٹی، یہاں یہ کیا تو نے رکھا، یہ کس کا طریقہ ہے، یہ جو یہاں سے بال کاٹے، یہاں یہ بیچ میں ایک پونگ بنایا، یہ کیا ہے، یہ کئی کئی رنگ جو بالوں کو کر رہے ہو، یہ ہے کیا چیز؟ کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ اندر اندر مرتد بنانے کی جو محنت ہے اسی کا یہ نمونہ ہمیں نظر آ رہا ہے. جب مسلمان یہ سمجھے گا نہیں یہ کیا چیز ہے. ایک زمانہ تھا کہا جاتا تھا اچھا نا گاز لوگمت، اس کو کہاں گاز لگا ہے، کہتے تھے نا، یہ مولویوں نے بنایا ہے ایک مٹھی، اور یہ تھوڑی سی بھی اگر ہو داڑھی ہوگی. تو ایک بڑے طبقے کے ذہن سے سنت کا جو ایک خاص مقام تھا نا، اس کی اہمیت تھی، وہ نکل گئی. اب وہ نشان بھی رکھنے کو تیار نہیں، وہ یہاں سے بھی صاف، یہاں سے بھی صاف، یہاں. اور دلیل کیا تھی کہ عرب شیخ کرتے ہیں ایسے، عرب شیخ کٹ. اب اس کا بھی نام رکھا، بالوں کا بھی نا نام رکھا. یہ کیا، یہ فرنچ کٹ ہے، یہ عرب شیخ کٹ ہے، یہ تبلیغی جماعت کٹ ہے، یہ جماعت اسلامی کا ہے. اب اہل حدیثوں کی ہے تو وہ پوری نیچے جا رہی ہے، وہ کاٹتے ہی نہیں، ارسال لہیہ کے قائل ہیں. یہ سارے تھے نا. اب ایک نیا طریقہ آ گیا، کیا؟ اب یہاں سے تھوڑا سا یہاں رکھتے ہیں، یہاں یہ بھی سب پورا صاف. ایک نیا طریقہ، یہاں سے لاتے ہیں یہاں سے یہاں، یہ منڈا دیتے ہے نا. اب کون کس کو کہے یہ کون سا کاٹ ہے؟ کہتے ہیں کبوتر دم کاٹ، کبوتر کی دم ہوتی ہے، کبوتر دم کاٹ ہے. خیر، قرآن نے اس کو بیان کیا. قالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے، آمنو، اپنے لوگوں سے، آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو، کہ
کہ جس چیز پر ایمان لائے ہیں مسلمان تم بھی اس پر ایمان لے آؤ. وجہ النہار صبح کے ٹائم دن چڑھے صبح جاؤ ایمان لاؤ. وکفروا آخرہ اور دن کے آخری حصے میں کافر بن جاؤ. کافر بننے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دین کا انکار کرو، ان کے نزدیک کافر ہو جاؤ. لعلہم یرجعون، یہ تم اس لیے کرنا تاکہ وہ بھی اپنی دین سے باز آ جائیں پھر جائیں. اور کہتے تھے لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. دیکھو بات تو صرف اسی کی ماننی ہے جو تمہارے دین پر عمل کرنے والا ہو. مسلمان تو ہیں، ان کی شریعت الگ ہے، تمہاری شریعت الگ ہے، لہٰذا ہم کسی کی بات نہیں مان سکتے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے. تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہے. تمہارے حسد سے تمہاری جلن سے کیا ہوتا ہے؟ تم اس طرح کی حرکتیں کرو گے تب بھی ایمان والے اپنے ایمان سے نہیں. لیکن کون سے ایمان والے؟ صحابہ. اب نہیں، اب کسی کی گارنٹی. اور کوئی صحابی بھی اس وجہ سے اپنا دین چھوڑ کر بے دین نہیں ہوا، کوئی بھی. ان کی ساری تدبیریں ناکام. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یہ سب حرکتیں اس لیے کرتے ہیں. یؤتی احد، کسی کو دے دیا گیا اللہ کی طرف سے، مثل ما اوتیتم، جو بنی اسرائیل کو دیا گیا، یعنی نبوت کا جو سلسلہ اور جو کتاب ان کو دی گئی، یہی اللہ نے اب دے دی ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس اس حسد میں ہی سب حرکتیں کر رہے ہیں. اگر کوئی انہی کا ہوتا نا نبی تو پھر مان لیتے. او یحاجوکم عند ربکم، یا اس وجہ سے یہ حسد کر رہے ہیں کہ چونکہ بحث و مباحثے میں مسلمان غالب آ جاتے ہیں. جب کبھی بحث و مباحثہ کرتے تھے نا منافقین مشرکین، تو مسلمانوں کے سامنے کیا چلتی؟ وہاں تو اللہ کے رسول تھے نا سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں علماء کے سامنے نہیں ٹکتے ہیں، اہل حق علماء جو مضبوط ہوں ان کے سامنے نہیں ٹکتا کوئی. تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہاں کیسے یہ غالب آتے؟ تو بس یہی پریشانی کہ ہم ہر جگہ ذلیل ہوتے ہیں، ہر جگہ ہارتے ہیں، لہٰذا آپ یہ شکوک و شبہات پیدا کرو. قل اے نبی آپ فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس پر چاہے اپنا فضل فرما دے. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے اللہ اپنا فضل دے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے ہیں اور بڑا علم رکھنے والے. اللہ جانتے ہیں کس کو کیا دینا ہے، اور جب دیتے ہیں وسعت کے ساتھ دیتے ہیں. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخل نہیں ہوتا. لہٰذا ایسا مضبوط ایمان کہ حالات کیسے بھی ناسازگار ہوں، ناموافق ہوں، اہل ایمان اپنے ایمان کو چھوڑتے نہیں. یہ وسعت ہے اللہ کی طرف سے، رحمت ہے. یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کر دے، جس پہ چاہتا ہے خاص رحمت نازل کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں. اور اللہ کے فضل میں سے سب سے بڑا فضل جو ہے وہ ایمان. اس لیے کہ ایمان کے ذکر میں ہی یہ بات چل رہی ہے نا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں. اور اس کے بہت بڑے فضل والے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ کسی کو دنیا کی نعمت دے، کسی کو علم دے، کسی کو کچھ دے، کسی کو کچھ دے، اور کسی کو ایمان دے. ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا اللہ کی طرف سے فضل بڑا ہوگا. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا، یہ تو تھی منافقوں اور یہودیوں کی عقیدے کی خرابی جو ابھی تک اب بیان کی جا رہی ہے، ان کی عمل کی خرابی، کہ عمل کے اعتبار سے بھی یہ بدتر ہے. یہ تو اندر ان کا تھا جو اب تک بیان کیا گیا. ظاہری حالت یہ ہے کہ اگر کسی یہودی کے پاس کوئی آدمی رکھ دے ایک درہم، 1 روپیہ امانت کا، پھر مانگے دینے کو تیار نہیں، واپس دینے کو قرضہ لے لیں تو دینے کو تیار سب نہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ پاک فرماتے، دیکھو یہاں کچھ لوگوں کی تعریف بھی کی ہے کہ کچھ لوگ یہودی ہونے کے باوجود بڑے سے بڑا قرضہ بھی واپس. اگر کسی میں اچھائی ہے تو شریعت اس کی اچھائی کو اچھائی کہتی ہے، لیکن یہ نہیں کہتی کہ اس ایک اچھائی کی وجہ سے یہ ایمان والوں سے اچھا ہو گیا. مثلا کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو یہ گناہ گار ہے. ایک کافر سچ بولتا ہے تو اس کا سچ بولنے کا عمل مسلمان کے اس جھوٹ کے عمل سے بہت اچھا ہے. لیکن صرف ایک کافر سچ بول لے اور مسلمان جھوٹ بولے، سچ کی وجہ سے کافر مسلمان سے اچھا ہو جائے، یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس کا سچ اس کو دنیا میں فائدہ دے گا، آخرت میں نہیں. اور کافر کا جو کفر ہے وہ اس کو دنیا آخرت میں اللہ کی نظر میں ذلیل اور رسوا رکھتا ہے، اور ایمان والے کا ایمان اللہ کی نظر میں اس کو محبوب بنا کر رکھتا ہے. اس کے ساتھ گناہوں کی گندگی ایسی ہے جیسے کسی خوبصورت انسان کے ساتھ یا قیمتی کپڑے کے ساتھ گرد و غبار لگ جائے، جھاڑ دو تو. اور کافر اگر بہت ساری خوبیوں کے ساتھ بھی ہے تو ایسے جیسے گندگی اور ناپاکی کسی خوبصورت برتن میں رکھ کر اس کو اوپر سے اچھے اچھے کپڑے کے ساتھ پیک کر دیا گیا. تو باہر کا پیک تو اچھا ہے لیکن اندر کیا ہے؟ گندگی.
اور مسلمان اگر گناہگار ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے قیمتی کپڑا ہے لیکن اس سے مٹی کیچڑ لگ گیا ہے, دھو دے گا توبہ کر لے ختم ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو مسلمانوں میں یہ بھی ایک اسی کا حصہ ہے, اسی ارتداد, ذہنی ارتداد کا. آج کہتے ہیں مسلمان منا اپس تو ہنچ منا پوز, ان کچھ مسلمان کچھ ہندو ہی اثر. جس نے یہ کہا وہ اپنے ایمان کی خبر لے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے, بددیانتی کرتا ہے, دفتر میں کام نہیں کرتا, رشوت لیتا ہے, جبکہ ایک ہندو جو ہندو ہے مسلمان جیسا نہیں ہے, وہ نہ رشوت لیتا ہے, نہ جھوٹ بولتا ہے, نہ کسی کو ستاتا ہے. ہندو کا یہ عمل مسلمان کے اس برے عمل سے اچھا ہے, لیکن ہندو مسلمان سے اچھا ہے یہ ممکن. اور پھر یہاں سے بات چلتے 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 اب یہاں آ گئی. ایک آدمی وہ کہتا ہے شک نماز پڑھا, بجھنا نماز مت پڑھا مگر بجھنا اپس بنا بجھ تو اصل چلیے شد اصل بس. لوگ بھی کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے, نماز پڑھ کے بھی جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے, اس میں کیا فائدہ ہے اس کی نماز کا. یاد رکھنا, ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, وہ لاکھ خوبیاں رکھتا ہو, بے نمازی دیندار, بے دین کا مطلب ہے بد عمل نمازی سے اچھا نہیں ہو سکتا. نمازی کا درجہ پھر بھی اس سے بڑا ہے. البتہ اس میں یہ عیب ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ دھوکہ دیتا ہے, اس کی سزا اس کو الگ ملے گی. لیکن کل قیامت کے دن بے نمازی کا جو حشر ہوگا فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, قارون کے ساتھ, وہ اس کے ساتھ وہ حال ہونے والا نہیں. اس لیے ہمیشہ دیکھا کرو کہ اگر کسی انسان میں کوئی کمزوری ہے تو اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں ایمان کی وجہ سے جو مجھ میں پھر بھی اس سے اچھا نہیں ہوں. البتہ میرے اندر اگر اللہ نے ایک نعمت رکھی ہے کہ میں سچ بولتا ہوں, دھوکہ نہیں دیتا, اس پر اللہ کا شکر کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ اس کو بھی دے دے, مجھ سے اچھا ہی ہے پھر بھی. ومن اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من تأمنہ بقنطار, ان کے اگر تم ان کے پاس امانت رکھو, قنطار بہت بڑا ڈھیر دولت کا امانت رکھ دو, یؤدیہ الیک جب مانگو گے ادا کر دے گا. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, کافروں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں امانت دار ہیں سچے. ومنہم لیکن کچھ ان میں سے ایسے ہیں من تأمنہ بدینار, کہ اگر تم 1 دینار یعنی 1 روپیہ ہی ان کے پاس رکھ دو, لا یؤدیہ الیک پھر ادا نہیں کریں گے, الا ما دمت علیہ قائما, ہاں تم اگر اس کے سرپڑی کھڑے ہو گئے, روز کو دے دو, صبح بھی شام بھی گھر جاؤ تو مجبور ہو کر تو دے دے گا, ورنہ دل سے دینے کے لیے تیار. یہ ان کی بد عملی بھی ہے, ظاہری اعتبار سے بھی یہ لوگ جو ہے برے, جو خدا کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے مخلوق کے ساتھ بھی کرے. ایک مطلب تو یہ. دوسرا مطلب اس کا یہ اس آیت کا کہ یہود و نصارہ میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے, جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام, حضرت کعب احبار, حضرت سلمان فارسی وغیرہ ذالک, تو ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ یہودی تھے لیکن اب مسلمان ہو گئے. اب ان کے اندر یہ صفت آ گئی ہے کہ جب ان کے پاس امانت رکھو, سونا چاندی بھی رکھو گے امانت, جب مانگو گے فوراً واپس کر دیں. اور جو عالم ہے, فاضل ہے مگر مسلمان نہیں, یہودی اور بے دین ہے, ان کا حال یہ ہے ان کے پاس کچھ رکھو وہ مکر جاتے, کہتے کیسا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک مطلب بھی کیوں کرتے ہیں وہ ایسا, وہ کیوں بددیانتی کرتے ہیں. ذالکا یہ سب حرکتیں اس لیے کرتے ہیں بانہم قالوا, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے لیس علینا فی الامیین سبیل, کہ امیین کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے. یہ ایک نیا مسئلہ. مدینہ کے منافق یہودیوں نے ایک بات پھیلا رکھی تھی کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں, جو اللہ کا پیارا ہے کائنات کا, زمین کا, اس کے خزانوں کا مالک و وارث بھی وہی ہے. اب جو ہمارے مخالف مشرکین مکہ کے پاس یا دیگر مذاہب والوں کے پاس دولت ہے, اس کے اصل مالک ہم, جس طرح بھی یہ ہمیں واپس ملے ہمیں لے لینا چاہیے. اب اگر کسی سے قرضے کے طور پہ پیسہ لیے پھر واپس کرتے نہیں تھے, اب وہ قرضہ مانگتے تو کہتے کیسے کر, کیا قرضہ, یہ تو ہمارا ہے, ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ یہ امی کہتے تھے وہ غیر یہودی کو, ان پڑھ لوگ کہتے ہیں, تو امیوں کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے. ہم جب چاہیں ان کا قرضہ لے کر دبا لیں, جب چاہیں ان کی امانت دبا لیں, تم کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم سے واپس لو, تمہارا حق ہی نہیں, ہم اللہ کے پیارے, حق ہمارا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو کھانے کو کیا سمجھتے ہیں, جائز, مخلوق کا حق کھانے کو جائز. یہ مسلمانوں نے بھی کہا, کہتے کیا ہے جی, کہتے مولوی نے بنا رکھا ہے سود ہے, یہ ہے. ہندوستان میں کیسا سود ہے, ہندوستان میں کیسا سود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, غالباً انہی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ان سے کسی نے انہوں نے پوچھا تھا کہ جب تم لوگ چلے جاتے ہو
دین کی محنت، دعوت، تبلیغ، جہاد وغیرہ کے لیے، تو اس دوران اگر تمہیں اپنے غیر مکمل مقابل کا کچھ سامان مال ملتا ہے کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کیا کرتے ہیں، مرغیاں بطخ بکریاں شکریاں ملتی ہیں، دودھ پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ کہا کیوں کرتے ہو ایسا؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی گناہ میں فرمایا اچھا گناہ نہیں سمجھتے اس کو؟ تم کو اس کی اجازت کس نے دی؟ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ تم دوسرے کا مال ناحق کھاؤ؟ دوسرے کا مال ناحق کھانے کی اجازت حدیث میں اسی لیے آیا ہے۔ ایک ہوتا ہے دیکھو مال ناحق کا لفظ بولا جاتا ہے، کیا بولا جاتا ہے؟ مال ناجائز نہیں بولا جاتا، یہ لفظ سمجھنا، یہ میرے ذہن میں بات آئی۔ مال ناحق الگ ہوتا ہے، مال ناجائز۔ مال ناجائز اس کو کہیں گے ہم نے کسی سے اجازت مانگی، اس نے کہا نہیں میں نہیں دیتا، اجازت نہیں دی تو ناجائز ہو گیا۔ ناجائز کا مطلب اجازت، لیکن مال ناحق کھانے سے شریعت نے منع کیا، اس لیے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ڈر کر دباؤ میں لحاظ میں اجازت دیتا ہے مگر دل اس کا نہیں، اس کو ناحق کہتے ہیں۔ اجازت ہے مگر پھر بھی ناحق ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کسی کا مال الا بطیب نفسی۔ طیب نفس کا مطلب ہے دل کی خوشی سے دیتا ہے تو ٹھیک، دل کی خوشی سے نہیں دیتا تو۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کی کمیٹیاں جب مسجد کے لیے چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں دے دو مسجد کے لیے چھل 15,000 20,000 روپیہ ہم نے گاؤں کو لگایا ہے۔ تو وہ سوچتے ہیں ہماری برادری میں ہم پھنس گئے ہیں، جو لاکھ کماتا ہے وہ بھی دے گا 10,000، جو 10,000 کماتا ہے وہ بھی 10,000 دے گا۔ دل اس کا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے اس سے 10 لو مجھ سے 1,000 لو، دوں گا میں بھی، لیکن ایک ہی رسی میں ہم کو نہ باندھو۔ لیکن اسے معلوم ہے ایسا کریں گے تو برادری سے نکال دیں گے، اس نے جو 9,000 روپے دیا ہے وہ حرام ہے، مسجد میں نہیں لگے گا۔ سمجھ میں آئی؟ یہ مسئلہ ہے شرعی۔ ایسے ہی جو کمیٹیاں تعزیت کی بنتی ہیں، ان کمیٹیوں کی ایک صورت مروج ہے کہ پورے سال کمیٹی کے آدمی گھر کے اعتبار سے یا افراد کے اعتبار سے 50 روپیہ 100 روپیہ منتھلی یا 6 مہینے میں جمع کرتے ہیں، جب کسی کی وفات ہو جائے گی اس وقت دیں گے۔ حالانکہ ایک آدمی جانتا ہے کہ اس کے گھر میں اگر وفات ہو گئی، یہ آدمی ایسا ہے 400 آدمی کھانا کھائیں گے، اس کے گھر میں وفات ہو گئی تو 50 آدمی سے زیادہ کھانا نہیں کھائیں گے، یہ بھی دے رہا ہے 100 روپیہ، یہ بھی دے رہا ہے، بس یہ ظلم ہے۔ اس کا دل نہیں چاہتا لیکن وہ سمجھتا ہے یہ برادری کا مسئلہ ہے، کیا کروں، کڑتا بھی ہے لیکن دیتا بھی ہے۔ یہ پیسہ اس پیسے میں لگ کر جن جن نے کھایا سب نے حرام کھایا، کھلانے والوں نے حرام کھایا۔ کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ خیر یہ مسئلے شروع ہو جائیں گے، اصلاح کرنی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ چندہ مسجد کا لو، امام کا فنڈ لو، حمام کا فنڈ لو، لوگوں کے پاس پیسہ ہے، مگر کمیٹیاں ظلم نہ کریں، اعلان کریں، اعلان کرنے کے بعد کہیں ہماری مسجد کا 10 لاکھ روپیہ صرفہ ہے، جو صاحب حیثیت ہے اس کے لیے ہم نے 10,000 رکھے ہیں، جو درمیانہ ہے اس کے لیے 5,000 ہیں، جو بہت کمزور ہے اس کے لیے 2,000 روپے ہیں۔ جو ایک قسط میں دے سکتا ہے اس کو مجبور کریں کہ بھائی تمہارے پاس پیسہ ہے کیوں نہیں دو گے، تمہاری 2 لاکھ 3 لاکھ روپے آمدنی ہے، لاکھ روپے آمدنی، روپیہ 10,000 دے دو۔ لیکن جو 500 روپے دن کا کماتا ہے وہ آپ کو 2,000 روپے ایک ساتھ نہیں دے سکتا، اس کو 4 مہینے کا موقع دو، 500 روپے ہر مہینے میں دے دے، آسان سے کام ہو جائے گا، سکون دل سے مسجد کا کام بھی ہوگا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے، اللہ نے کسی کو کسی کا مال ناحق کھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جس کو شریعت نے حرام کیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ سود کسی جگہ بھی حلال نہیں ہے، چوری ڈکیتی دوسرے کا مال ناحق کسی جگہ بھی حلال نہیں ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ جو غیر مسلم کشمیر سے حالات کی خرابی کی وجہ سے خود اپنے گھر چھوڑ کے جان بچانے کے لیے چلے گئے، ان کو کسی نے نکالا، ممکن ہے کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہو، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، بندوق کا زمانہ تک کسی نے زیادتی بھی کی ہوگی، ہم سب کی صفائیاں نہیں دیتے، کی زیادتی بھی ہوئی، لیکن عمومی اعتبار سے حکومت نے خود ان کو نکالا یہاں سے تحفظ کے لیے۔ ان نے جو پیچھے اپنے مکان جائیداد چھوڑی، لوگوں نے ان کو مال غنیمت سمجھ کے کھایا، کل قیامت میں اگر دنیا میں نہیں تو قیامت میں ایک ایک پائی پیسہ ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پھر وہ ہمارے اس عمل سے جنت میں چلے جائیں گے لیکن ہمارا نقصان وہاں ہو جائے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ دنیا میں بھی جن نے کھایا ہے نا وہ خود یا ان کی نسلیں خود دیکھیں گے جتنا آیا ہے اس سے دونا نکلے گا یہاں سے، بالکل حرام ہے۔ وہ تو مال غنیمت الگ چیز ہے، مال فے الگ چیز ہے، اس کی صورتیں ہیں، شریعت نے جس مال کو حلال کیا ہے۔ اس طرح یہ تو امانت ہے مسلمانوں کے پاس، ان کے باغات زمین وغیرہ جائز طریقے پہ خرید لو، ان کی اجازت لو، وہ اجازت دے کہ بھائی ہمارا باغ ہے، خود ہی دیکھو، خود ہی جتنا کھاؤ، کچھ خرچ ورچ ہو جائے وہ بھی کرو، اور جو بچ جائے وہ ہمیں بھیج دو، تو یہ ایک امانت کے طور پہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ لیکن جو حالات بنے یہاں، اللہ حفاظت فرمائے، یا قومی اثاثہ ضائع کیا گیا، قومی اثاثہ
ضائع کیا. ہم لوگوں نے کیا, ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں تھی پیچھے سے, نہ حکومت کی طرف سے نہ تحریک پسندوں کی طرف سے. ہم نے خود کیا, سکول جلا دیے, پل جلا دیے, اور اس کو ہم نے نام دیا جہاد کا, اور پھر بدنامی جو اسلام اور مسلمانوں کی ہوئی اس کے ذمہ دار ہم. وہ کس کا نقصان ہوا؟ وہ تو ہمارا ہی تھا, مسلمان تو سب کا تھا. جنگل کے درخت خود رو ہے, خود پیدا ہوتے ہیں, لہذا وہ کسی کی ملکیت نہیں. مگر شریعت نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں, کسی ملک میں حکومت کسی چیز کو اپنی تحویل اور کنٹرول میں لے لے, اور اس سے مقصد اس چیز کی حفاظت ہو اور عوام تک اس کی اچھی طریقے سے رسائی ہو, تو پھر عام آدمی اس کو ناجائز طریقے پہ استعمال نہیں کر سکتا. لہٰذا جنگلات کی لکڑیاں کاٹ کر بیچنا ناجائز اور حرام ہے. ان کی آمدنی بالکل ایسے حرام ہے جیسے چوری و ڈکیتی. البتہ جن لوگوں کو جنگلات کی لکڑیاں ضرورت ہوں اور وہ لکڑی مانگتے ہیں مگر گورنمنٹ لکڑی ڈیپو سے ملتی نہیں ہے, تو وہ بیچنے کی نیت سے نہیں, بڑے درخت نہیں, ضرورت کے لیے چھوٹے درخت کاٹ کر لے آئیں تو اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش بنتی ہے. لیکن ورنہ اس طریقے سے جو آج کل ہو رہا ہے نا کاروبار, یہ سب کا سب ناجائز اور حرام, کیونکہ اس میں کسی کا نقصان نہیں, وہ ہم سب کا مشترک نقصان ہے قوم کا. اب دلیل کیا بنا دے, کہتے دیکھو جی آرمی والے لے گئے, ان کو کچھ نہیں, اب ہم نے ایک درخت کاٹا تو مولوی کے فتوے ہم پہ آ. ان کو کیا کہو گے, ان کے لیے شریعت تھوڑی ہے, شریعت تو میرے اور آپ کے لیے ہے نا. بلا من اوفا بعہدہ واتقا, ہاں جو آدمی اپنا عہد پورا کرے. کیا ہے بعہدہ؟ عہد اور وعدہ دو لفظ ہے. وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے, عہد دونوں طرف سے. عہد کا مطلب ہے کسی معاملے پر دونوں فریق طے کر لیں کہ ہم یہ ایسا کریں گے, تم بھی پابند ہم بھی. اس کو کہتے ہیں معاہدہ, دو طرف کا معاہدہ, دو طرف کا کسی معاملے پر آپس میں اتفاق کر لینا, اس کو کہتے ہیں عہد و معاہدہ. اس کا توڑ دینا سخت گناہ. اور وعدہ ہوتا ہے ایک طرف سے, کہ جیسے کوئی کہے کہ تم میرا یہ کام کرو گے, وعدہ کرتے ہو, کہتے ہیں ہاں, اس کو کہتے ہیں وعدہ. وعدے کے متعلق بھی اور عہد کے متعلق بھی آئی یہ بات قرآن پاک میں. ان العہد کان مسئولہ, عہد جو ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. اور منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, حدیث میں آیا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, 4 عمل بتلائے گئے. منافق کی نشانیاں ہیں جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کینسر کی نشانی ہے, اس ٹھیک آدمی میں یہ کینسر کی علامت پائی جا رہی ہے, نظر تو نہیں آ ری لیکن اس میں پائی جا رہی ہے, تو کیا کرے گا وہ آدمی؟ چپ کر کے بیٹھا رہے گا, کہتا ہے میرے اندر علامت پائی جا رہی ہے, درد تو ہے نہیں. ایسا ہی وہ سمجھنا چاہیے. نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹ, یعنی جھوٹ بہت بولتا. اذا وعد اخلف, وعدہ کرے تو خلاف. اذا اؤتمن خان, امانت رکھو تو خیانت کرے. امانت کی خیانت کس کو کہتے ہیں؟ پیسہ رکھا تو بس اتنا ہی ہے نا خیانت. یہ بھی خیانت ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی ایسی جگہ کھڑی کر دی ہے کہ لوگوں کا راستہ تنگ ہو رہا ہے, یہ بھی خیانت ہے. آپ نے نل کا کھول دیا, پانی ضائع ہو رہا ہے, اور ایک بالٹی پانی آپ نے لگا دی کس پہ؟ وضو پہ, اور یہ پائپ لائن آ رہی ہے گورنمنٹ کی, اور گورنمنٹ آپ کو یہ پانی پینے اور صرف ضرورت کے لیے دے رہی ہے, اور آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں, ٹرنچ میں جا رہا ہے. یہ خیانت ہے, اس پر پکڑو. ان اللہ, اب اگر یہ باتیں لوگوں کے سامنے آتی تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے دین, دیکھو جی مولویوں نے دین کتنا تنگ بنایا. دین کیا ہے؟ دین تنگ نہیں ہے, دین میں بہت وسعت ہے. دین کو قبول کرنے والوں کے دل تنگ ہو گئے. بلا من اوفا بعہدہ, ہاں جو آدمی اپنا وعدہ وفا کرے, عہد و معاہدے کا پابند رہے. واتقا, اور اللہ سے ڈرتا رہے. فإن اللہ یحب المتقین, یہی لوگ ہیں, ایسے لوگ متقی ہیں, اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں.